بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیہ حصہ آج ہماری اس ویڈیو میں مختصر سا بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک بار دل سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی ہاں، تو اب ہم شروع کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رہبر۔ مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم رہنما تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تکبر والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل خود سنتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، بچوں سے محبت کرتے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور لوگوں کو آسانی کی تعلیم دیتے۔ یہاں ہمیں قیادت کا ایک عظیم اصول ملتا ہے۔ حقیقی لیڈر وہ نہیں جو دوسروں سے اپنی خدمت کروائے، حقیقی لیڈر وہ ہے جو کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ غزوات اور دفاع۔ مدینہ منورہ کے دور میں مسلمانوں کو کئی جنگوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق جیسے عظیم اہم واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان واقعات میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، حکمت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل نظر آتا ہے۔ غزوہ احد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں، اطاعت، نظم و ضبط اور حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ جب بعض تیر اندازوں نے اپنی مقررہ جگہ چھوڑ دی تو حالات بدل گئے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نظم و ضبط کو معمولی نہ سمجھیں۔ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل شرائط پر مبنی محسوس ہوتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کامیابی فوری طور پر نظر نہیں آتی۔ کبھی ایک فیصلہ وقتی طور پر مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بھی ہمیں ہر مسئلے کا جواب فوراً نہیں ملتا۔ کبھی تو ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ جو چیز ہمیں نقصان نظر آ رہی ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر رکھ دے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے بری ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے، اور ایک چیز جسے تم اچھا محسوس کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر کا سبب نہ بنے۔ فتح مکہ۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا مکہ نے شاید کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد تکلیفیں دی گئی تھیں، وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ عزیز دوستو، یہ موقع انتقام لینے کا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت
اور عظمت کا عظیم مظہر ہے۔ یہاں سیرت ہمیں ایک ناقابل فراموش سبق دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے تو اپنے اخلاق کو نہ بھولیں۔ کمزور ہوتے ہوئے معاف کرنا مشکل ہے، لیکن طاقت کے باوجود معاف کرنا ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ اب تک ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا مختلف مواقع کے طور پر۔ اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت شوہر اور گھر کے سربراہ کے طور پر جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک نہایت خوبصورت پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھریلو اخلاق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے بعض لوگ باہر تو سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں سخت مزاج ہوتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا اصل اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بھی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں نرمی، احترام، معافی، محبت، یہ تمام چیزیں سیرت کا حصہ ہیں۔ بچوں کے ساتھ محبت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ بچوں کی تربیت صرف ڈانٹ سے نہیں بلکہ محبت سے ہوتی ہے۔ بچے محبت سے سیکھتے ہیں، توجہ سے سیکھتے ہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دین سے محبت کرے تو ہمیں صرف حکم نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں خود دین کا عملی نمونہ بننا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے ساتھ بے حد محبت اسی بات کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یکساں تھا، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت کا خلاصہ صرف بڑے واقعات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی ہے۔ سچائی، امانت، رحمت، صبر، عفو و درگزر، عدل و تواضع اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ عزیز دوستو، اگر ہم سیرت پڑھ کر بھی اپنے اخلاق بہتر نہیں کرتے تو ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سیرت کا اصل مقصد کتنا سمجھا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے درود پاک پڑھیں، اپنی زندگی میں درود شریف کا معمول بنائیں، لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ درود کے ساتھ سنت کی پیروی بھی ضروری ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جذبات نہیں بلکہ اتباع کا بھی نام ہے۔ حجۃ الوداع۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں پہلا اور آخری حج کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بے حد اہم تعلیمات دی۔
انسانی جان، مال اور عزت کی حرمت بیان فرمائی، حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلوائی اور امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی۔ یہ وہ موقع تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اہم نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ہمیں ان تعلیمات کو صرف تاریخ کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ عزیز دوستو، اب وہ وقت آیا جس کا تصور بھی امت کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور پھر وہ عظیم ہستی جس نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دنیا سے پردہ فرما گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غم سے نڈھال تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہمیں توحید کا عظیم سبق دیتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات اور احادیث ہمارے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس ورثے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف سیرت کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اپنی زندگی بھی بدلتے ہیں؟ عزیز دوستو، اگر ہم واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اپنی نمازوں کو بہتر کریں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، غیبت کو چھوڑ دیں، والدین کی خدمت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، حلال کمائی اختیار کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ عزیز دوستو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ماضی کی داستان نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے بھی مکمل رہنمائی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے صبر سیکھیں۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو یاد کریں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو ہجرت اور آزمائشوں کو یاد کریں۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں دی گئی معافی کو یاد کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو فتح مکہ کو یاد کریں۔ اگر آپ گھر کے مسائل میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو اخلاق کو یاد کریں۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کر رہے ہیں تو قرآن اور سنت کی طرف واپس آ جائیں۔ عزیز دوستو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی ہماری ہدایت کے لیے وقف کر دی، خود تکالیفیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، مخالفت برداشت کی، اپنے محبوب شہر سے ہجرت کی، لیکن امت کی خیرخواہی نہیں چھوڑی۔ آج ہم سب کو خود سے سوال کرنا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لا رہے ہیں۔
صرف ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دل سے سوچیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی دیکھتے تو کیا ہماری نماز انہیں خوش کرتی؟ کیا ہمارا اخلاق انہیں پسند آتا؟ کیا ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہماری محبت کی گواہی دیتے؟ اور کیا ہمارے معاملات سنت کے مطابق ہوتے؟ یہ سوال کسی دوسرے سے نہیں بلکہ خود سے پوچھنا ہے۔ آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سنیں گے نہیں بلکہ اسے سمجھیں گے، اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، درود پاک پڑھیں گے اور سنتوں کو سیکھیں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہم سب کو سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سچ بولنے والا، امانت دار، رحم دل اور معاف کرنے والا بنا۔ اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرما، ہم سب کو نماز کا پابند بنا اور قرآن پاک سے جوڑ دے، اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر آج کی یہ سیرت، آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو صرف اسے اپنے تک محدود نہ کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں ایک جملہ صرف لکھیں کہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔